معاملہ ہے اسد قیصر نے اور بیرسٹر سیف نے جو میڈیا ٹاک کیا اڈیالہ جیل کے باہر راولپنڈی میں، انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بھی بات کی. کہا بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے حوالے سے جو امریکہ نے آواز اٹھائی ہے اس میں ذرا وزن ڈالا جائے. ابھی کل تک پی ٹی آئی یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ امریکہ نے اس کی حکومت گرائی ہے. اس پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ یہ تو آپ جیسے سینئر اینکر پرسن اور جو تجزیہ نگار اس ملک میں بیٹھے ہیں ان کے لیے اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے، جس کو ہم لوگ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک کلٹ ہے کہ جو جس کو جس طرف لگایا جائے وہ لگ جاتا ہے، اس کلٹ کے لیے اس میں لیسن ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے. اس میں اگر لیڈر یہ کہتا ہے اپنے انتخابی کام کے لیے، اپنے انتخابی مظاہروں کے لیے، اسٹریٹ پہ مظاہروں کے لیے اگر وہ کسی ملک کے اوپر الزام لگاتا ہے، سیاست لگاتا ہے، تو یہ سارے گیمکس ہوتے ہیں، پولیٹیکل گیمکس ہیں. اس میں کوئی اتنی بڑی ریالٹی نہیں ہوتی. سازش کا جو بیانیہ تھا وہ دفن ہو گیا ہے اس آج کی بات پر. خیر پہلے بھی کئی بار وہ کر چکے ہیں، وہ لابنگ کر رہے ہیں وہاں پہ مسلسل. انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز کو انہوں نے وہاں ان کو پیسے دیے ہیں اپنے حق میں آرٹیکل لکھوانے کے لیے. وہاں یو ایس سینیٹر جو ہیں وہ ان کے حق میں بیانات دیتے رہے ہیں. اگر یورپین یونین، انگلینڈ اور امریکہ پی ٹی آئی کی مسلسل ایک حمایت میں بیانات دیے جا رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ویسے ہی ہو. کچھ چیزیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، سادہ اور معصوم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، جس سے ظاہر ہے ملک اور قوم کا نقصان ہوتا ہے. تو اتنا ضرور سمجھیں کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر یہ سمجھیں کہ فرشتہ کوئی نہیں ہے، سب انسان ہیں، سیاستدان ہیں، سیاست کرنی ہے، سیاست کو سیاست تک رکھیں. اس کو حق اور باطل کی جنگ نہ سمجھا جائے، نہ بنایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹ ہونا چاہیے اب پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہ دیکھیں امریکہ کو کتنا ایشو بنا کے اس سے امریکہ یہ کر رہا ہے، امریکہ نے یہ سازش کی ہے. اور اب یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کر رہی ہے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈلوانے میں. تو اس بات کو کیسے لیا جائے؟ یہ ان کے لیے سوال ہے، ان کے لیے، میڈیا کے لوگوں کے لیے، کہ کیا جو پی ٹی آئی نے پچھلے کئی سالوں میں جو سیاست کی ہے منفی قسم کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج آ کے پھر آپ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو امریکہ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو پاکستان کی اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو یہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے اختلافات دور نہیں کر سکتے. اگر امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا تھا اور عمران خان آج بھی امریکہ سے اپیلیں کر رہے ہیں، تو جو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں ایسے کون سے کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت ان کے ساتھ بیٹھ کے اگلا لائحہ عمل نہیں تیار کر سکتی؟ جبکہ ہم سب نے رہنا تو یہی ہے، ہم نے امریکہ میں تو نہیں رہنا اور نہ ہی سب نے امریکہ شفٹ ہو جانا ہے. اگر یہاں رہنے والوں سے آپ بات نہیں کر سکتے جن کے اوپر آپ نے حکومت کرنی ہے، تو آپ کی سنسیئرٹی اور آپ کی کمٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی اس معاملے پر سمجھنا چاہیے. ابصار صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے. زغم خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. زغم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا گیا، درست نامزدگی ہے؟ دیکھیے صرف اس میں حیرت کی بات تو ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ گوہر علی خان کو کیوں نامزد نہیں کیا گیا. آپ یہ دیکھیے ایسی جو نامزدگیاں ہوتی ہیں جس میں یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی جو جیت نہیں پائے گا، تو اس میں اس طرح سے اہمیت نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کم اہم لیڈر کو عام طور پر اس وقت نامزد کیا جاتا ہے جب جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا وزارت عظمیٰ کا. مطلب کم اہم سے مطلب ہے جو بہت ہی ٹاپ لیڈر ہوتا ہے اس کو ذرا ایمبیرسمنٹ سے بچایا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ظاہر ہے عمران خان تو خود حصہ لے نہیں سکتے تھے، لیکن چیئرمین جو تھے گوہر علی خان، ان کو بھی نامینیٹ نہیں کیا گیا. اور خیر وہ تو میرے خیال میں نے بھی نہیں ہے. اور جو عمر صاحب ہیں، عمر ایوب خان، ان کو نامینیٹ کیا گیا، اور جو دوسرے بہت سے ایم این اے ہیں ان کو چانس نہیں دیا گیا. تو عمر ایوب خان میرے خیال میں ٹھیک ہے. عمر ایوب جو ہے مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے پارٹی کو چھوڑا نہیں ہے اور پارٹی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے زغم صاحب اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد کا ٹاسک اسد قیصر کو دیا، اس میں آپ سمجھتے ہیں جو مشکل جماعتیں پی ٹی آئی کے لیے ہیں یا جن سے اتحاد ہونا ماضی میں ناممکن نظر آتا تھا، جے یو آئی یا پاکستان پیپلز پارٹی، ان سے بات کی جائے گی؟ کیونکہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ عمر ایوبی وزیر اعظم بنیں گے یا اسد قیصر نے کہا، تو وہ کس طرح بنیں گے؟
देखिए उमर अयूब को तो बिल्कुल नहीं बन सकते, ये तो वाज़ेह सी बात है। इस वक्त स्प्लिट मैंडेट है और मैंडेट 3 हिस्सों के अंदर तकसीम है और कम से कम 2 हिस्से आपस में इसमें से मिले तो तभी कोई जीत सकता है। यानी या तो मुस्लिम लीग नवाज किसी दूसरे हिस्से से मिले या पीपल्स पार्टी मिले। अब ये जो 3 हिस्सों में तकसीम है, इसमें पीटीआई एक ऐसी जमात है जो किसी भी दूसरी जमात के साथ नहीं बैठ सकती। यानी पीपल्स पार्टी उसमें ऐसी जमात है जो दोनों के साथ बैठ सकती है और जो मुस्लिम लीग नवाज है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकती है, लेकिन पीटीआई खुद ऐसी जमात है जो इन दोनों जमातों के साथ नहीं बैठ सकती। और उन्होंने इस बात का खुल्लम खुला ऐलान भी किया है। और इमरान खान की जो सियासत रही है वो सियासत जो है इन तमाम बड़ी पार्टियों की रिजेक्शन पे रही है। यानी वो इनको लेजिटिमेट जमातें नहीं मानते, जमहूरी तौर पर उनको एक हिस्सेदार नहीं समझते। और हमने देखा कि इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो वो इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे, जब वो हुकूमत में आए तो इनको अपोजिशन के तौर पर तस्लीम नहीं करते थे, अपोजिशन लीडर के साथ वो हाथ नहीं मिलाते थे। और जैसे ही वो दोबारा हुकूमत से बाहर गए तो फिर उन्होंने हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मानने से इनकार कर दिया और हुकूमत के ऊपर यलगार कर दी। तो मैं अब साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। देखिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, बल्कि कोई भी इनफैक्ट जमहूरियत है, उसकी 2 साइड्स होते हैं। पार्लियामेंट में तो बाकायदा 2 हिस्से तकसीम होते हैं कि एक तरफ जो है वो हुकूमती बेंच होता है, दूसरी तरफ अपोजिशन का बेंच होता है। और जितनी हुकूमत अहम होती है मेरे ख्याल में उससे ज्यादा अपोजिशन अहम होती है, क्योंकि कोई भी हुकूमत हो, कितनी फन्ने खान हुकूमत हो, वो कभी भी पाकिस्तान में 50% से ज्यादा वोट लेकर तो नहीं आती। आम तौर पर जो वोट बैंक होता है वो 30 से 40% के दरमियान होता है और अपोजिशन जो होती है वो ज्यादा बड़े वोट बैंक को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि जो भी हुकूमत में हो वो अपोजिशन के वोटों का भी एहतराम करे। लेकिन इमरान खान की सियासत में बिल्कुल भी बदकिस्मती से ये रहा है कि वो दूसरी साइड को बिल्कुल तकसीम नहीं करते और तस्लीम नहीं करते। इमरान खान दूसरी साइड को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। ज़ैगम खान साहब, मुनीब फारूक साहब और अफसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम तजियाकारों का बहुत शुक्रिया।